السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کا واقعہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رکانہ بن عبد یزید نامی ایک خوبصورت، بہادر اور طاقتور پہلوان تھا، جبکہ بڑے بڑے پہلوان اس سے لڑنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤں میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ بحثی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اس سے کہا کہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ تب رکانہ پہلوان نے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ پہلوان نے بہت ہی بڑے تکبر بھرے لہجے میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن کہیں وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ تو نہیں جائے گا؟ پھر اس نے کہا، نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ اتنا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن وہ لوگ سوچتے رہے کہ کس طرح محمد کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر اس کا تماشا بنایا جائے۔ پیارے دوستوں، مکے کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ لوگ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن رکانہ نہیں مان رہا ہے۔ ایک روز رکانہ پہلوان رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ پہلوان کو پہچان لیا اور اسے دیکھ کر وہ لڑکی مسکرائی۔ رکانہ بحثی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا اور لڑکی سے کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ اگر ایک عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ پھر پوچھا، کون ہو تم؟ تو اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبد بنت ارمن ہوں۔ اوہو، ارمن یہودی کی بیٹی؟ رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے تو مجھے مایوس کر دیا۔ لڑکی نے اس کی بات کاٹ کر اکتائے لہجے میں کہا، تم تو محمد سے ڈرتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ تب اس لڑکی نے کہا، سب کہتے ہیں، اس لیے پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، میں تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے یہ غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن میں تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ یعنی اتہاس کار ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخوں نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ رکانہ پہلوان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا، محمد تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر تم مجھے گرا دو، میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
رکانہ پہلوان کی للکار کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، یہ لڑائی ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ یہ خبر مکہ میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد کی کشتی کا مقابلہ ہوگا، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و جن اور یہودی ہجوم یعنی بھیڑ کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی، تو وہ تلواریں اور برچھیوں سے مسلح ہتھیار بند ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور بحثی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت اللہ ربی و ربک اللہ۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے یہی دعا نقل کی ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ کرتا ہے جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموشی سے اور رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ کفار کا ہجوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا اور مسلمان خاموش تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر آنن پھانن نہ جانے کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤں کھیلا کہ مورخ لکھتے ہیں کہ آپ نے رکانہ پہلوان کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور وہ چاروں خانے چت پڑا تھا۔ سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ سے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھ پر حملہ اس وقت کیا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں تمہارے داؤں سے نہیں، اپنے پیر پھسلنے سے گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چلو ایک موقع اور لے لو۔ رکانہ پہلوان پھر حملہ آور ہوا اور آپ نے پھر وہی داؤں کھیلا اور دوبارہ اسے پٹک دیا۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ رکانہ ہار گیا۔ رکانہ پھر بھی نہ مانا اور کہا، تم لوگ مانو گے نہیں، لیکن دراصل محمد نے مجھ پر اس وقت داؤں کھیلا جب میری پلک جھپک گئی تھی اور میں دیکھ نہیں پایا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سن رکانہ، اگر تیری آنکھ جھپک گئی تھی اور میرا داؤں اسی وقت چلا تھا تو ایک اور موقع لے لے، لیکن یہ کشتی آخری ہوگی۔ تیسری بار رکانہ بہت جوش خروش کے ساتھ آپ پر جھپٹا۔ اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور اسے آنن پھانن میں ہی تیسری بار بھی پٹک دیا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹکا تو رکانہ کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا اور سر جھکا کر ہار تسلیم کر لی اور اکھاڑے سے نکل آیا۔ ہجوم پر سناٹا چھا گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اے رکانہ، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہ اعلان کرو کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ مسکرایا اور کہا، محمد، اپنا انعام لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ کیا تو نے مجھے اتنا بڑا سچا سمجھ لیا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا؟ میری آج تک کی پوری زندگی ہی جھوٹ پر ٹکی ہے۔ مجھے قسم ہے لات و عزا کی، پہلی بار جب تو نے مجھے پٹکا تھا تو اس وقت بھی میں نے جھوٹ ہی بولا تھا کہ میرا پیر پھسل گیا ہے، اور اسی طرح دوسری بار بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری آنکھ
جھپک گئی تھی۔ میرا کوئی پیر نہیں پھسلا تھا اور نہ ہی میری آنکھ بند ہوئی تھی۔ وعدہ پورا کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب کشتی کا انعام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے لگا تو آپ نے فرمایا، میرا کام لڑنا اور کشتی کرنا نہیں ہے، یہ تو رکانہ کا کام ہے، لہٰذا انعام کا اصل حقدار بھی وہی ہے۔ پھر آپ انعام لے کر رکانہ کے پاس گئے اور انعام اس کے ہاتھ میں تھمانے لگے۔ رکانہ نے آج پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اتنے نزدیک سے دیکھا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے انعام کو زمین پر پٹک دیا اور ڈبڈبائی آواز میں کہا، مجھے یہ انعام نہیں، وہ انعام چاہیے جو کشتی ہارنے پر مجھے ملنا تھا، یعنی مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اور پھر مجمع کے سامنے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سچی واقعات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اسلامی جانکاری پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور سے ضرور کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔